نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تب بھی اس وقت تک بھی سحری کر سکتے ہیں، اس وقت تک بھی کھا پی سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص یعنی فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس صورت میں بھی وہ کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس صورت میں بالیقین بالاجماع اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ لوگوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ اپنے اس وسوسے کا پرچار، اپنے اس وسوسے کی جو تشہیر ہے اسے لوگوں میں کرتے ہیں، یعنی اس وسوسے کو اب وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی فجر کے اذان کے بعد بھی صحابہ کرام سحری کھاتے رہتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دلائل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان ہوتی تھی تہجد کی اذان اور ایک اذان ہوتی تھی فجر کی اذان۔ جس اذان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو، یعنی وہ حدیث مبارکہ کس طرح ہے؟ وہ حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ حالانکہ یہ حدیث مبارکہ جو بھی بیان کرتا ہے وہ یہ حدیث مبارکہ آدھی بیان کرتا ہے، جبکہ پوری جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی اذان کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان تہجد کی ہوتی تھی جسے حضرت بلال حبشی دیتے تھے، اور ایک اذان فجر کی ہوتی تھی جسے صحابی رسول حضرت ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ اور آج بھی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں یہی معمول ہے کہ وہاں دو اذانیں ہوا کرتی ہیں، ایک اذان تہجد کی ہوتی ہے اور ایک اذان فجر کی ہوتی ہے۔ اب جس حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اس سے یہ بھی اور بھی بات واضح ہو جائے۔ میرا ہاتھ میں شرح معنی الاثار ہے اور شرح معنی الاثار کا صفحہ 94 ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سالم بن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی باللیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت بلال حبشی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اذان کہتے ہیں رات میں، تو فرمایا تم کھاتے رہو، فرمایا اور تم پیتے رہو، فرمایا یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم اذان کہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت بلال کی اذان اور پھر حضرت ابن ام مکتوم کی اذان۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ اس میں فرمایا باللیل، کہ رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیتے تھے وہ اذان تہجد کی ہوتی تھی، نہ کہ فجر کی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی باللیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں رات میں، تو فرمایا تم کھاتے رہو اور پیتے رہو، فرمایا یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہہ دیں یا حضرت ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو اذان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتی تھی وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، جس کے بعد صحابہ کرام کھاتے پیتے تھے یا کھاتے پیتے رہتے تھے، اور حضرت ابن ام مکتوم جب فجر کی اذان کہتے تھے تو اس سے قبل ہی صحابہ کرام کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان روزے کو بند کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اذان فجر کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ سحری کا جو وقت ہے یا روزے کا جو وقت ہے یا ختم سحری کا جو وقت ہے وہ اس اذان سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔